محمد وآل محمد. ہم خوبصورت نہیں، آپ کی نگاہیں خوبصورت ہیں. جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. العاقبۃ للتقویٰ والیقین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقط. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھیں محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حاضرین محفل سلام علیکم. محفل رک جاؤ علی. علی بہت خوبصورت انداز میں پائے تکمیل پر پہنچ. تھوڑی دیر رک جاؤ. زیادہ دیر نہیں، 6 سے 7 منٹ آپ کے درمیان میں ہوں. تقریباً سب نے اس پر روشنی ڈالی، مولانا موصوف نے بھی، صدر محترم نے، کہ محفل کامیاب رہی. ماشاءاللہ. میں پہلے بھی اس محفل کو دیکھ چکا ہوں کہ محفل اسی انداز میں منعقد ہوتی ہے اور ختم ہوتی ہے. سب نے روشنی ڈالی اور صحیح بھی ہے. اس محفل کی کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ یہاں پر جتنے بھی شعراء ہیں متحد ہو کر بیٹھے ہیں. واہ، بے شک بے شک. متحد ہو کر بیٹھے ہیں، یعنی جب آپ یہاں پر بیٹھے تو یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ ہمارا نمبر جب بھی آئے ہم جائیں گے محفل کو ختم کر کے. ہاں، بے شک بے شک. اگر آپ سب تمام شعراء، یقیناً میں اسٹیج سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ تمام شعراء ہر محفل میں اسی اتحاد کے ساتھ بیٹھے، الحمدللہ مولائے کائنات اور اہل بیت علیہ السلام ہر محفل کو اسی طرح کامیاب فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس یہ اصلاحی پہلو تھا، باقی میں فضیلت پڑھوں. سب سے پہلے آپ کو علی ابن ابی طالب مولا غدیر کی ولادت باسعادت کے موقع پر تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرات محترم، حاضرین محفل، جب بھی ان محفلوں کو منعقد کیا جاتا ہے یا ہمارے ہاں مجالسوں کو منعقد کیا جاتا ہے تو 2 مرحلے ہوتے ہیں. پہلا مرحلہ ہوتا ہے فضائل اہل بیت کو بیان کرنا، دوسرا مرحلہ ہوتا ہے مومنین کی اصلاح کرنا. 2 مرحلے ہوتے ہیں. جب بھی ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت کے اصولوں پر عمل کرو، اہل بیت کے جو عمل انجام دیے اہل بیت نے ان پر عمل کرو، ان کے کردار پر عمل کرو، تو مجھ جیسا بشعورہ انسان، میں اپنی بات کر سکتا ہوں کہ آپ سب میں سب سے چھوٹا ہوں، کہ مجھ جیسا بشعورہ انسان سوال کرتا ہے کہ جناب ہم وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو اہل بیت علیہ السلام نے انجام دیے، جو مولائے کائنات نے انجام دیے. سوال یہ آتا کہ ہم وہ کام کیسے کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ معصوم ہے، ہم غیر معصوم ہیں. وہ نوری ہے، ہم خاکی ہیں. وہ عرشی ہے، ہم فرشی ہیں. یہاں بیٹھے ہوئے خدا کی قسم ہر شخص کے دل میں سوال آتا ہوگا، ذہن میں یہ آتا ہوگا ہم ان کے جیسے کیسے بن سکتے ہیں. خدا کی قسم کوئی خطیب، کوئی ذاکر، کوئی واعظ، کوئی مفتی آپ سے نہیں کہہ رہا یا مجھ سے نہیں کہہ رہا کہ ہم علی بنے، اس لیے کہ کوئی نہ علی بن سکتا ہے نہ بنے گا. فاطمہ بنت اسد کے علاوہ کسی نے علی کو پیدا نہیں کیا. نہ کوئی علی کی شجاعت میں علی جیسا ہو سکتا ہے، نہ علی کی سخاوت میں علی جیسا ہو سکتا ہے، نہ علی کے فضائل میں علی جیسا ہو سکتا ہے، نہ علی کی عصمت میں علی جیسا ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. توجہ، کہ کوئی آپ سے نہیں کہہ سکتا، کہہ رہا کہ آپ علی بنے. یہ خدا کی قسم ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، آپ علی نہیں بن سکتے، نہ بنیے. آپ حسن نہیں بن سکتے، نہ بنیے. آپ حسین نہیں بن سکتے، نہ بنیے. مگر خدا کی قسم قمر تو بن سکتے ہیں، ابو بکر تو بن سکتے ہیں، مقداد تو بن سکتے ہیں، سلمان تو بن سکتے ہیں. اب تک یہ تھا
ابوذر معصوم نہیں ہے, کمبر معصوم نہیں ہے, مگر انہوں نے کام ایسے کیے ہیں کہ پیغمبر کو بھی کہنا پڑ گیا السلمان منا اہل البیت, سلمان ہم اہل بیت میں سے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, واہ واہ واہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. انہوں نے کام ایسے کیے کہ جناب سلمان کو پیغمبر نے کہا ہم اہل بیت میں سے. آپ سلمان بن کر دکھائیے, ابوذر صفت بن کر دکھائیے, کمبر مزاج بن کر دکھائیے, دکھائیے. ہم بن سکتے ہیں کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے. علی معصوم ہے, ہم غیر معصوم ہیں. ایک واقعہ جلدی جلدی اگر اجازت ہو آپ کی. جناب ابوذر مدینے کی گلیوں میں نعرہ لگایا کرتے تھے واللہ علی خیر البشر ومن آبا فقط کفر. ساری بشریت میں علی سب سے افضل ہے. یہ جناب ابوذر کا نعرہ تھا. میں چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کر دوں کہ جناب ابوذر, ہم کہتے ہیں جناب ابوذر کا نام جندب ابن جنادہ ہے. جناب ابوذر کا نام کیا ہے؟ جندب ابن جنادہ. حاکم مدینہ نے دیکھا کہ ابوذر ہمیشہ علی علی کرتے, کیا کیا جائے؟ کہا درہم و دینار کی تھیلی بیچ کر خرید لیا جائے. پتا چلا علی والوں کو ہر دور میں خریدنے کی کوشش کی گئی ہے. بس فرق اتنا ہے جو بعض امیر ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں, جو بے ضمیر ہوتے ہیں وہ بک جاتے ہیں. ہر دور میں خریدنے کی کوشش کی گئی ہے. سپاہی چلے درہم و دینار کی تھیلی لے کر پہنچے جھوپڑی میں جناب ابوذر کی. دق الباب ہوا, کون کا سپاہی, کیوں آئے ہو؟ کہ درہم و دینار کی تھیلی لے کر آئے ہیں. کہ کس نے بھیجا؟ کہ حاکم نے بھیجا. کہ مجھ علی والے کے در پر, مجھ علی والے کے در پر. کہا ابوذر حاکم نے یہ تمہارے لیے بھیجا ہے. ہم جیسا کوئی ہوتا تو سوچتا رات کی تاریکی میں آئے ہیں, خود مانگنے نہیں گیا تھا, خود دینے آئے ہیں, اور کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے, رات کی تنہائی ہے, فاقے سے بھی ہے, گھر میں جو کئی کئی دن کا فاقہ بھی ہو جاتا تھا, جھوپڑی میں رہتے ہیں تو لے کر رکھ لیتے جناب ابوذر. لیکن درس دے رہے ہم سب کو, جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کو جناب ابوذر اپنے کردار سے درس دے رہے ہیں. فوراً سوال کیا, یہ جو حاکم مجھے دے رہا ہے یہ اپنے مال سے دے رہا ہے یا بیت المال سے؟ سبحان اللہ, توجہ, یہ اپنے مال سے دے رہا ہے یا بیت المال سے؟ سپاہیوں نے کہا ابوذر یہ بیت المال کا مال ہے. جناب ابوذر نے درہم و دینار کی تھیلی کو سپاہیوں کے منہ پہ مار کے کہا کہ جا کر اپنے حاکم سے کہہ دینا اس کو حق نہیں ہے بیت المال کو تقسیم کرنے کا. تقسیم کرنے کا حق فقط ذات علی کو ہے. واپس کر دیا. یہ واقعہ مکمل ہوا. سپاہی پہنچے حاکم کے پاس, کہا کیا ہوا؟ تھیلی کو واپس لائے ہو؟ کہا ابوذر نے واپس کر دی. کیا کہا؟ کہا ایسا کہا اپنے مال سے یا بیت المال سے. حاکم نہایت مکار تھا. اس نے کہا یہ کون سی بات ہوئی؟ اسی تھیلی کو قبلہ اٹھایا, ہاتھوں سے دھوایا اور دینے کے بعد کہا اب کے جا کے کہنا اپنے مال سے. پہلے تھا بیت المال کا مال, اب کے جا کے کہنا اپنے مال سے. سپاہی چلے, دق الباب ہوا, ابوذر نے کھولا دروازہ, اندر آئے. کہا اب کیوں لائے ہو؟ کہا یہ حاکم نے بھیجا ہے. پھر وہی سوال, اپنے مال سے یا بیت المال سے؟ سکھا کے آئے تھے, سیکھ کے آئے تھے. کہنے لگے ابوذر اب کے اپنا مال ہے, ذاتی مال ہے, شخصی مال ہے, بیت المال کا مال نہیں ہے. خدا کی قسم اب تو ابوذر لے کر رکھ لیتے, اب بیت المال کا مال نہیں تھا. ابوذر نے ایک درس دیا کہ علی والے کو ہونا کیسا چاہیے. جیسے ہی کہا ابوذر اپنے مال سے ہے, ذاتی مال سے ہے, فوراً ایک سوال ہوا کہ یہ بتاؤ مجھے دے رہا ہے یا مدینے کے سارے لوگوں کو دے رہا ہے؟ ہائے ہائے ہائے, ابوذر بن کے دکھائیے خدا کی قسم کہ مجھے دے رہا ہے یا مدینے کے سارے لوگوں کو دے رہا ہے. سپاہیوں نے کہا اے ابوذر صرف تمہیں دے رہا ہے. کہ مجھے کیوں دے رہا ہے؟ کہ اس لیے کہ تم غریب ہو, تم فقیر ہو. یہ سننا تھا. جناب ابوذر اٹھے, چلتے ہوئے گئے, دسترخوان کو اٹھایا, زمین پہ بچھایا, اس میں چند روٹیاں سوکھی ہوئی تھی. ایک بار سپاہیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جناب ابوذر کہتے ہیں کہ اس دسترخوان کو غور سے دیکھو اور دیکھ کر بتاؤ کہ ایک انسان اگر ان روٹیوں کو کھائے تو کتنے دن تک کھا سکتا ہے. توجہ, کہ اگر ایک انسان ان روٹیوں کو کھائے تو
कितने दिन तक खा सकता है? सिपाही हैरान और परेशान थे, मगर जवाब देना था। एक बार सबने मिलकर कहा, ए अबाजर, अगर इंसान इन रोटियों को खाए तो 2 दिन तक खा सकता है। जनाबे अबाजर ने थैली मुंह पर मारकर कही, जाकर अपने हाकिम से कह देना, अगर जिस इंसान की एक सांस का भरोसा न हो, वो अपने दस्तरखान पर 2 दिन की रोटियां रखता हो, वो फकीर नहीं है बल्कि अली से मिलकर अमीर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तजिब सुभान दुआना अल्लाह हाजतना या अरहमर राहिमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह